بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں بشارت راجہ صاحب، جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، بہت تھکے ہوئے ابھی تشریف لائے ہیں۔ قاضی صاحب نے 2 گھنٹے 12 منٹ امتحان دیا اس قوم کے سامنے۔ پوری قوم دیکھ رہی تھی کہ قاضی صاحب کس طرف جا رہے ہیں اور کہاں سے چیزیں گھما کے لا رہے ہیں۔ 6 ججز کا خط، وہ لوگ جو سارے پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اب وہ انصاف کے لیے قاضی صاحب کے پاس پہنچے ہیں۔ وہ بھونپو بجانے والے صحافی اور سیاستدان یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہی نہیں بنتا یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں، کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مغل صاحب۔ ایک تو آپ نے کہا تھا کہ یہ واقعہ سچ بات ہے ناظرین کہ میں پچھلے لگ بھگ کوئی 27 گھنٹوں سے جاگ رہا ہوں، کیونکہ گزشتہ شب میں سو نہیں سکا، اور صبح 9 بجے ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ڈیوٹی ایک ایسی ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے۔ میں جب مغل صاحب آج صبح گیا سپریم کورٹ تو میں جا کر سب سے پہلے میں اپنے سورسز جا کر ملا۔ سب سے پہلے میں نے کہا کہ یار میں پتہ کروں جا کے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اور مجھے یہ بتایا گیا جی کہ اپنے میرے رائے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، انہوں نے مجھے بتایا جی کہ رائے صاحب کے بہت کچھ ہونے کے جا رہا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیں مجھے کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے بتایا کہ قاضی صاحب کل رات کو سوئے ہیں کہ نہیں؟ میں قاضی صاحب رات کو نہیں سوئے تھے کیونکہ معاملات ایسے تھے جس پر وہ ان کا سونا نہیں بنتا تھا۔ انہوں نے مجھے قوم جاگے انہوں نے مجھے بتایا جی کہ یہ جب خط آیا تو اس کے بعد قاضی صاحب جو ہے نا وہ بڑے ہی اس پر صورتحال پر بڑے پریشان تھے۔ اور پھر کل آج صبح ججز کی بھی آپس میں میٹنگ ہوئی اندر، وہاں پر تمام ججز، کیوں آپ کو پتہ ہے مغل صاحب کہ یہ جو خط لکھا گیا تھا یہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھا گیا تھا جی، تمام ججز کو شروع میں پورے نام لکھے ہوئے ہیں، جسٹس منیر منصور صاحب سب کو لکھا گیا تھا۔ تو میں نے کہا جی کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے میرے سورس نے یہ کہا جی وہ قاضی صاحب کے بہت قریب ہے بندہ، جس جو میرے ذرائع ہے نا وہ بہت قریب ہے، پکڑا نہ جائے۔ نہیں بیچارے نے وہ نہیں پکڑے جاتے، بے شمار لوگ ہیں وہاں پہ یہاں سے پکڑے جائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا جی کہ قاضی صاحب جو ہے نا وہ اس پر میں نے کہا جی کیا سو موٹو لیں گے؟ انہوں نے کہا سو موٹو نہیں لیں گے، قاضی صاحب اس پر فل کورٹ بنائیں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے راجز بینچ بنانا یا فل کورٹ بینچ بنانا، یا کیا بنانا ضرور ہے۔ پھر میں نے کہا جی کہ انہوں نے مجھے ایک اور بات بڑی دلچسپ بتائی، انہوں نے کہا جی نہیں جی ہم تو بہت دیکھ چکے ہیں سارا کچھ، ہم تو استعمال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ کہا، میں نے کہا سر ہاؤ کین دس پاسبل؟ انہوں نے کہا یہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے پھر مجھے کچھ ایسے باتیں بتائی۔ میں نے کہا جی اچھا پھر وہ بلے والا فیصلہ بیچ میں وہ میں نے ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو فیصلہ، میں نے کہا سر وہ فیصلہ مولوی تمیر الدین کا فیصلہ بھی درست تھا۔ پھر وہ ہنسے، انہوں نے کہا مجھے تم بڑے شرارتی ہو۔ بہرحال یہ کہ کل بھی میں نے خبر دی تھی مغل صاحب کے 2 چیف جسٹس صاحبان کی جو ملاقات ہوئی ہے، معافی دے دیں کل میں ویٹ کرتا رہا ہوں۔ یہ ناظرین کل میں مغل صاحب کے ساتھ افطاری پر میں پہنچ گیا تھا، لیکن میں آپ ہی کے چینل میں، آپ ہی اسی چینل APN میں ہوتے ہیں، میں بھی ہوتا ہوں اس چینل کے لیے، میں نے 20 لاکھ کیا تھا۔ اور یہ خبر کل میں نے دی تھی کہ کل 2 چیف جسٹس صاحبان کی جب ملاقات ہوئی وہاں پر میں سپریم کورٹ میں اس وقت میں باہر کھڑا تھا، کسی کے ساتھ ویلاگ کر رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا وہاں پر میسج آیا کہ یار چیف جسٹس عمر فاروق صاحب آئے ہیں اور چیف جسٹس بڑا کام پہ ہاں، اور اس ویلاگ میں شرطن ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس ملاقات میں نے ذکر کیا تھا کہ خاتون بھی جو ہے نا وہ ملاقات میں موجود تھی، نہ اس کا بیوروکریسی سے تعلق تھا، نہ کسی عدلیہ سے تعلق تھا، نہ کسی سرینا عیسیٰ اس ملاقات میں موجود تھی۔ لیکن مجھے پھر آج یہ پتہ چلا جی کہ وہ اس ملاقات میں موجود تھی، لیکن وہ کل افطاری کے لیے کچھ سامان لے کر گئی تھی میڈم سرینا عیسیٰ، وہ دے کر واپس آ گئے، لیکن وہ وہاں موجود رہی، پتہ نہیں آدھا گھنٹہ جتنا بھی رہی، لیکن وہ موجود تھی۔ اچھا مغل صاحب آج 4 بجے اجلاس شروع ہوا، 2 گھنٹے 12 منٹ اور کچھ سیکنڈ یہ اجلاس رہا۔ اجلاس کے اندر بہت سی چیزیں ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ اجلاس بڑا خوشگوار تھا، نہیں لوگوں نے دیکھا ایسا نہیں تھا، خوشگوار نہیں تھا۔ ہاں براہ راست نشر ہوا ہے، نہیں وہ براہ راست نشر، یہ اجلاس جو تھا نا فل کورٹ اجلاس، یہ بڑے اس میں بڑی گرما گرمی ہوئی اجلاس۔ اچھا اتنی گرما گرمی ہوئی اجلاس کے اندر کہ اب دیکھیں آج اٹارنی جنرل آف پاکستان بیرسٹر منصور عثمان اعوان، منصور اعوان کہتے ہیں انہیں، ان سے میں ملا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے میٹنگ کر کے آیا ہوں چیف جسٹس صاحب سے،
لا منسٹر بھی وہاں موجود تھے, بڑے سیریس الزامات تھے انہوں نے کہا, اور اس پر ہم چپ ساتھ کر نہیں بیٹھے گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بعد میں آئے گا, جو کچھ ہو دیکھا جائے گا. پارٹی کسی طریقے سے کیا حکومت اس میں پارٹی بنتی ہے کہ وہ مخالفت کریں ان ججز کی؟ ان کو تو ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ایک اور جو عرفان صدیقی صاحب کا ٹویٹ چیک کریں آپ, سر, ساتھ ایک رفیق کا بہت ٹویٹ بڑی چیک کریں. آپ نے بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے, میں غلط فہمی دور کروں گا کہ کس طرح ہے, لیکن پہلے میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ انہوں نے کہا کہ ملکات ہوئی ہے, بڑا سیریس انہوں نے کہا کہ چارجز الزامات لگائے گئے. پھر سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہے شہزاد شوکت صاحب وہ باہر آئے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں ان کے دفتر میں نہیں جا سکا اس وجہ سے کہ میں بہت بزی تھا, عام کیس لگے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ اس پر تو ہم تو بالکل ریئیکٹ کریں گے اور ہم پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں ججز کے ساتھ. آپ نے دیکھا پھر انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کی, اور سپریم کورٹ بار ان کے ملک 21 بھر گھنٹے بعد ان کا ریسپانس ہے, یہ نہ لیکن ملک بھر کی تمام بعض ان کے ساتھ کھڑی ججز کے ساتھ ماز سوائے پاکستان بار کونسل کے, انہوں نے 2 اپریل کو میٹنگ طلب کیا جی 8 دن کے بعد, لیکن ہم اس پر سپریم میٹنگ کورٹ کریں بار گے. ایسوسی نے کل یہ تقریباً 7:30 کا واقعہ 4:30 بجے ان کی 4 لائنوں کی پریس ریلیز آئی ہے, اور ماشاءاللہ سے وہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے اب جا کے. جی, اور میں نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ جناب وہی حضور ہیں کہ جب صحافیوں کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ نے فوری اسی وقت پریس کانفرنس کی اور JIT بنی فوری, اور اس معاملے پر انہوں نے کہا بس کچھ ہم نے ٹائی اپ کرنی تھی چیزیں, کچھ معاملات تھے جو طے کرنے تھے. بہرحال یہ ہے کہ ایک اچھی امید ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. مغل صاحب جو اجلاس کے اندر جو ہوا وہ بڑی, وہ کہتے تھے کہ اجلاس کے اندر کچھ ججز قاضی صاحب جا کر بیٹھے, ظاہر ہے وہ ترتیب ان کی بیٹھنے کی ایسی ہوتی ہے کہ ججز کی کہ سینئر درمیان میں بیٹھتا ہے, موسٹ سینئر دائیں طرف ہوتا ہے, اس سے دوسرے نمبر پر لیفٹ رائٹ پر بیٹھتے ہیں. تو جب یہ بات چلی تو اس پر غور فکر کیا گیا کہ کیا کرنا چاہیے, تو کچھ ججز حضرات نے یہ کہا جی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ چھوڑ دیتے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ پر, کیونکہ وہ ایک آئینی عدالت بالکل ہم سے علیحدہ ہے, وہ جانے ان کا کام جانے. یہ کس جج صاحب نے کہا؟ یہ ججز جو اندر موجود تھے. جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ کس مرضی؟ نہیں, میں اسی کی طرف, مغل صاحب پہلے پوری بات سن, میں اسی طرف آتا ہوں. جی جی. پھر کچھ ججز حضرات نے کہا جی نہیں یہ ایسا نہیں ہے, یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے یہ آج خط لکھا, 6 ججز نہیں ہے 7 ججز ہیں. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب, اور ٹوٹل 8 ہے نا, عامر فاروق صاحب اکیلے ہیں وہاں پہ, ان کے خلاف بھی تو خط لکھا تھا. میاں گل حسن اورنگزیب بھی ساتھ تھے. اس کی وجہ ایک تھی کہ وہ اس پر انہوں نے سگنیچر نے کیے کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ڈس فنکشن نہیں کرنا چاہتے تھے, ایک بندہ کام کرتا رہے. میاں گل حسن اورنگزیب ان 7 ججوں میں شامل تھے جو جا کر جسٹس عمر بندیال اور جسٹس قاضی فائزہ سے ملے. مغل صاحب آپ 11 مارچ کو میں نے آپ ہی کے ویلاگ میں ذکر کیا تھا میاں گل حسن اورنگزیب کا, میری ملاقات ہوئی تھی جوڈیشل اکیڈمی میں. جی بالکل میں ذکر کیا تھا کہ جو معاملات وہاں ڈسکس ہوئے تھے کہ کیا معاملات, کسی الوداعی ڈنر پر. جی, طارق جنگیری صاحب کے معاملات میں نے ڈسکس کیے, طارق مسعود صاحب کا الوداعی ڈنر جی ان کا تھا, اور میں نے وہ معاملات, اور جو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے میں نے کہا تھا کہ 15 منٹ ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, آپ سے ریکارڈ باتیں تھی لیکن اب باتیں سارے سامنے آ گئی. یہ ساری باتیں انہوں نے ہم سے ڈسکس کی تھی. یہ انہی کے بہنوئی کے بارے میں بات, جی یہ جسٹس محسن اختر کیانی کے بہنوئی کو ٹارچر کیا گیا, انہیں اٹھایا گیا, مجبور کیا گیا کہ آپ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے گیس ویڈیو کریں. پھر جو وہ کیمراز لگے ہوئے تھے اور CC فوٹیج وغیرہ دوسرا تیسرا, یہ سارے جسٹس طارق جنگیری کے گھر لگے ہوئے تھے. اچھا. اور ایک بات جو اس وقت تک کسی نے نہیں کی, لیکن میں نے رات کو کل میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جسٹس ارباب طاہر کو ان کی پوری فیملی کو بلوچستان سے اٹھا کر یہاں لا کھڑا کیا گیا تھا, پھر مجبوراً انہیں اس بینچ سے لاتا ہونا پڑا تھا جسٹس ارباب طاہر کو. اور سارے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے PTI کے زیادہ کیسز سنے؟ نہیں بھول صاحب, یہاں پر غلط فہمی یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بمپو قسم کے ہیں نا, بمپو. ہاں, اب میں 1 منٹ آپ کو ایک ٹویٹ سناتا ہوں. عرفان صدیقی صاحب اپنی طرف سے نون لیگ سمجھتی ہے یہ پڑھے لکھے, کیونکہ یہ محترم جو قائد ہے نا وہ لندن والے, ان کی تقریریں لکھتے رہے ہیں. اب وہ فرماتے گئے جن کو ذرا یہ نہیں عقل, اس ٹویٹ سے آپ دیکھیے گا.
ضابطۂ اخلاق کی دجیاں ان ججز نے اڑائی ہیں جو 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنائے جانے کے حتمی فیصلے میں انتظامیہ اور ایجنسیوں پر سوالات اٹھا کر ایک مخصوص جماعت کے سہولت کاروں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان سے بندہ پوچھے، ابھی تو ایک آدھ جو ہے وہ کیس کے سوا کسی کیس کا ٹرائل نہیں شروع ہوا۔ اور مغل صاحب بریت، مریم نواز کو بریت کس نے دی تھی؟ مریم نواز کو بریت دی تھی جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عمر فاروق نے۔ میں کورٹ کے اندر ہی تھا، 2 رکنی بینچ بیٹھا ہوا تھا جی، ڈویژن بینچ نے، یہ دونوں تھے۔ اس وقت انہیں یاد نہیں تھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی کون تھا، یہ جو آج انہیں یاد آ گیا کیس سن رہے تھے تب انہیں یاد نہیں تھا عمران خان کی ضمانتوں کا کیس ہے تب۔ یہ جو بمپو ہے نا، بمپو مغل صاحب، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال یہ جج خاموش کیوں رہے۔ بھائی بات جسٹس شوکت صدیقی کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب جس وقت ان کے ساتھ معاملہ ہوا، یہ 5 جج وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ ان کی اپوائنٹمنٹ تو بعد میں ہوئی، ان کی تقرری تو بعد میں ہوئی۔ اس وقت وہاں موجود کون تھا؟ میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، یہ 3 جج موجود تھے اس وقت۔ میں مغل صاحب آپ کو بتاؤں کہ جسٹس ارباب طاہر، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس بابر ستار، یہ 3 جج ایسے ہیں، سمن رفت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 3 جج ایسے ہیں جن کے بارے میں جسٹس اطہر من اللہ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ میں نے انہیں جا کر پرسنلی کئی بار ریکویسٹ کی کہ یار آپ نے بہت پیسہ کمایا ہے، پریکٹس سے کما چکے ہیں آپ، جب وکیل تھے، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ جو ہے وہ آئے ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے پرسنلی جا کر کئی بار ریکویسٹ کر کے ان 3 ججز کو رضامند کیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جیسے بابر ستار کی جس وقت اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی تھی؟ پاکستان تحریک انصاف نے مخالفت کی تھی جی۔ تو یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ان کے بڑے وہ لاڈلے بنے ہوئے ہیں۔ یار یہ بمپو جو لوگ ہیں نا، انہیں پتہ نہیں۔ اور جو بات آپ نے کی نا سپریم جوڈیشل کونسل کا کام، اب دیکھیں یہاں پر بمپو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کیا کام ہے جس کو محاسبہ کرنا۔ اور میرے بھائی ان ججز نے اپنے تمام فورم استعمال کیے۔ جسٹس قاضی جسٹس عمر فاروق کو انہوں نے 4 دفعہ خط لکھا، اور قاضی صاحب کو اس بارے کا علم ہوگا۔ میں بتاتا ہوں سر، علم نہیں ہے نا، میں بتاتا ہوں ہوا کیا ہے۔ انہوں نے عمر فاروق کو خط لکھا، یہ 7 جج جا کر جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس سینئر پیونی جج تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ جا کر مغل صاحب ان سے ملے، انہیں کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس وقت سے پتا ہے جب وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں وہاں سینئر جج تھے، اس دور سے پتا ہے انہیں، لیکن اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا انہوں نے۔ اور پھر اوپر دیکھے جسٹس عمر فاروق کہتے ہیں ساڈی تے گل ہو گئی جی، ڈی جی سی نہ گل ہو گئی، پتہ نہیں ڈی جی سی ساڈی گل ہو گئی جی۔ وہ گل ایسی ہوئی جناب کہ اس کے بعد بھی ان پر جو ہے نا وہ سلسلہ جاری رہا۔ اور اس وقت رات کے تقریباً مغل صاحب 9 بجنے والے ہیں، میں ابھی سپریم کورٹ سے آیا ہوں۔ یہ جو جھگڑا ہوا ہے اندر، جو فل کورٹ بنا تھا کہ اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، ایکشن لینا ہے، فل کورٹ بنانا ہے یا لارجسٹ بینچ بنانا ہے، کرین قیاس یہ ہے کہ اس پر فل کورٹ بنے گا ججز کے اندر۔ وہاں پر یہ بات بھی ججز کے اندر اٹھی، ایک جج معزز جج صاحبان نے کہا کہ یہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز صاحبان نے یہ خط لکھا ہے، اس سے اگلا بڑا خوفناک اور ہولناک قسم کا خط آنے والا ہے جو پنجاب ہائی کورٹ سے آنے والا ہے، جس میں 26 سے 30 جج جو ہے نا، شاید جمیل صاحب جیسے ریزائن کر کے تھے اسی ہائی کورٹ کے، وہاں 52 کے قریب 3 ججز ہیں، لوور ہائی کورٹ میں 50-52 کے قریب 3 ہیں، اس میں سے 30 ججز خط لکھنے والے ہیں۔ یہ ججز وہاں لاہور ہائی کورٹ کے ججز کی میٹنگ ہوئی 3-4 دن پہلے، وہاں یہ بڑی پوری شد و مد سے یہ معاملہ اٹھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ان ججز صاحبان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا جی بالکل جی، اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس خط کا کتنی انٹینسٹی کتنی ہے وہ تو سارے ملک نے دیکھ لیا۔ اس وقت پاکستانی ٹی وی چینلز کی ساری سکرین صرف ان 6 ججز پر بحث چل رہی ہے۔ انہوں نے جو خط لکھے، میں یہ سمجھتا ہوں قوم پر احسان نہیں، میں سمجھتا ہوں مغل صاحب کے وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ آج سے قاضی صاحب کا امتحان شروع ہو گیا نا، قاضی صاحب کا امتحان شروع، کہتے ہوتے ہیں کہ بزدل کا سفینہ کنارے پر آ کر ڈوبتا ہے، ڈوبتا بہادر بھی ہے لیکن وہ بیچ دریا میں مقابلہ کر کے ڈوبتا ہے۔ قاضی صاحب مانگتے تھے ثبوت لاؤ ثبوت لاؤ، نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ 11 صفحات انہوں نے لکھے نا جی، وہ کاغذ کا ٹکڑا کہتے تو کاغذ کا ٹکڑا دکھاؤ، اب 11 صفحات ان کے سامنے پڑے ہیں جناب، یہ لکھا ہو۔ قاضی صاحب کو جو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا آسانی سے معاملہ ٹالے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس پر بھرپور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی اور ایکشن لے گی، اور اپنے معزز ججز کے ساتھ وہ کھڑی ہوگی، اور وکلاء بھی اپنے معزز ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور یہ جو اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، جو
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کیا نا، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. اس کو سپریم کورٹ کیا ان کا کیریئر داؤ پہ لگ گیا؟ نہیں ان کا کیریئر یہ آسان کام نہیں ہے مغل صاحب کے نکالنا کہ ان کا کیریئر 6 جج کوئی ایک بندہ ہو تو میرا کو کہہ پوری رہا کی پوری تھا ہائی کورٹ ہے. پوری ہائی کورٹ ہے، 7 ججز ہیں جناب، ایک بندے کو تو چھوڑ پھر کر جو دباؤ عمر بڑھا فاروق رہے ہے. تھے اب ان پہ دباؤ چلا گیا، ان شفٹ پر ہو گیا. بالکل ان پر دباؤ چلا گیا اور وہ اس وقت بیک فٹ پر چلے گئے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو ڈیفیوز کیا جائے، لیکن ڈیفیوز ہونے والا یہ نہیں ہے. اس کا کارن میں سمجھتا ہوں کارن یعنی وجہ اس کا میں کارن میں سمجھتا ہوں، اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک ہی ہے. جب آپ کا لیڈر دیانتدار کھڑا ہونے والا ہو، ایک پتا جب پانی میں پھینکا جاتا ہے نا تو پھر وہ اور بھی گرتے ہیں. جیسے پہلے ایک وہ لیاقت چٹھا صاحب آئے، پھر اب 6 جج آ گئے، بیچ میں اور لوگوں کے ضمیر جاگے. یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے. اور عمران خان کا جو نیریٹو ہے نا مزاحمت والا، وہ کہتا ہے کہ یار یہ ججز پر دباؤ ڈالنے والے کون ہوتے ہیں، ان کو آزاد کریں. یہ سلسلہ اب ادھر اب جانے والا ہے. پاکستان میں ان 6 ججز نے آزاد عدلیہ کی پہلی اینٹ رکھ دی ہے. اب چیف جسٹس صاحب پر ہے کہ وہ اس پر کیسے عمارت تعمیر کرتے ہیں. بہت شکریہ بشار راجہ صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.